ورحمۃ اللہ. کیوں سے ہوتی ہے ابھی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمدللہ کہ یہ رمضان مبارک بہت سی برکتیں لے کے آیا، بہت سی برکتیں پیچھے چھوڑ گیا، اور وہ برکتیں جو دائمی طور پر پیچھے چھوڑ کر گیا ہے ان میں سے وہ خدا کے مخلص بندے ہیں جن کو ہمیشہ کے لیے توبۃ نصوحہ کی توفیق ملی، جنہوں نے اس رمضان میں محنت کی، جد و جہد کی، اور خدا کا یہ وعدہ ان کے حق میں پورا ہوا کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ اے انسان تو خدا کی راہ میں بہت محنت کر رہا ہے، بہت مشقت کر رہا ہے، بس ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں فملاقیہ ہے کہ تو ضرور اس سے ملاقات کرے گا. تو سب سے بڑی برکت جو ہر رمضان پیچھے چھوڑ کے جایا کرتا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ رمضان مبارک سب پچھلے رمضانوں سے زیادہ جماعت احمدیہ کے لیے یہ برکت چھوڑ گیا. بہت سے خدا کے ایسے بندے جو خدا کے بندے ہوتے ہوئے بھی اس کے بندے نہ بن سکے تھے، اس رمضان کی برکت سے اس کے بندے بن گئے، اور ان کے حق میں خدا تعالیٰ کا یہ آسمانی وعدہ پورا ہوا کہ تو اب ضرور اپنے رب سے ملاقات کرے گا. یہ ملاقات آخری زندگی کی ملاقات نہیں، دوسری زندگی کی ملاقات نہیں، بلکہ اسی زندگی میں شروع ہوتی ہے، اور یہ زندگی جس میں رب کی ملاقات نصیب ہو جائے اس کی راہ میں پھر اور کوئی موت نہیں آیا کرتی. یہ لوگوں کا وہم ہے کہ ایسے بندے بھی مر جایا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے قرآن کریم نے جو محاورے استعمال فرمائے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو روشنی ڈالی، اور اس دور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بہت ہی زور دیا اس بات پر کہ تم جیتے جی مر جاؤ، پھر کوئی اور موت تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکے گی. یعنی اس زندگی میں خدا کے حضور مر کر پھر زندہ ہو جاؤ. موتو قبل ان تموتو کا جو محاورہ ہے وہ یہی معنی رکھتا ہے کہ پیشتر اس کے کہ تم مارے جاؤ، تم خود مر کر اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاؤ. ملاقی ہے کا یہ مطلب ہے اس دنیا میں ہی وہ ایک موت قبول کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی زندگی خدا کی راہ میں ایک نئی شکل میں اٹھتی ہے. وہ اس دنیا میں ہی ان کی واسط ہو جاتی ہے، ایک نئے شان کے ساتھ وہ نئے وجود، نیا روحانی وجود لے کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر ہمیشہ کے لیے خدا ہی کے رہتے ہیں. پھر کسی اور طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی ان کو گوارا نہیں رہتا. یہ وہ دوام کی زندگی ہے جو ملاقی ہی میں بیان فرمائی گئی، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی
اے انسان تو اپنے رب کے حضور بہت محنت کرے گا، بہت محنت کرتا ہے، فملاقی ہے، ہم تو سے وعدہ کرتے ہیں کہ تو ضرور اس سے ملاقات کر لے گا۔ بس یہ رمضان کی برکت جو ہمیشہ کی زندگی لے کر آتی ہے، یہ سب سے اچھی برکت، سب سے بڑی برکت ہے، اور یہی وہ عید ہے جو ایک دن کی عید نہیں بلکہ زندگی بھر کی عید بن جاتی ہے۔ ایک ایسی عید بن جاتی ہے جو اگلی نسلوں کے لیے بھی عیدوں کے پیغام لے کر آتی ہے۔ بس عید میں جو دہرائے جانے کا مضمون ہے وہ محض سالوں سے تعلق نہیں رکھتا، محض ایک زندگی سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ ایسے لوگ جن کو لقاء کی عید نصیب ہو جائے ان کی اولادیں بھی یہی عید پاتی ہیں اور ان کی اولادیں بھی پھر اسی عید کا منہ دیکھتی ہیں۔ تو یہ عید ایک ایسا مضمون ہے جو بار بار نسلاً بعد نسل دہرایا جاتا ہے اور یہ عیدیں دائمی ہو جاتی ہیں۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کے لیے رمضان یہ برکت بھی لایا کہ بہت سے خدا کے بندے جو خدا کے بندے تھے تو صحیح مگر بنے نہیں تھے، ان کو خدا کے بندے بننے کی توفیق مل گئی۔ ان کو خدا نے ایسی عیدیں نصیب فرمائیں جو اس زندگی ہی کی نہیں بلکہ آنے کے والی زندگی کی بھی عیدیں، اور اس نسل ہی کی نہیں بلکہ آئندہ آنے والی نسلوں کی بھی عیدیں بن گئیں۔ یہ رمضان اس پہلو سے خاص طور پر مبارک ہے، اور یہ جو باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے وہ مباہلے کا پس منظر ہے۔ اس وجہ سے مجھے کامل یقین ہے کہ یہ رمضان پچھلے گزرے ہوئے رمضانوں کے مقابل پر بہت زیادہ برکتیں لے کر آیا ہے، اور بہت ہی دیر پا باقی رہنے والے برکتیں چھوڑ کر گیا ہے۔ اس ضمن میں آپ کو ایک دعا کے بعد ہونے والے واقعہ کے متعلق بتاتا ہوں جو میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان کی قبولیت کی خوشخبری ہے، اور اس میں بھی بار بار سلامتی کے وعدے ہیں۔ ایک ایسا عجیب واقعہ ہے جو زندگی بھر مجھے پہلے کبھی اس کا تجربہ نہیں ہوا، اور نہ ان کو جو آج تک میرے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں کبھی بھی یاد ہے کہ کوئی ایسا واقعہ گزرا ہو۔ دعا کے بعد جب میں نے سلام پھیرا، نماز ظہر میں کے بعد یا عصر کے بعد جب میں نے سلام پھیرا تو کچھ دیر کے لیے تسبیح کے لیے بیٹھا، اور جہاں تک مجھے یاد ہے قطعی طور پر اس میں ایک ذرہ بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ تسبیح کرتے کرتے میں اٹھا اور السلام علیکم کہہ کے چلا گیا۔ جب دفتر گیا تو پرائیویٹ سیکرٹری صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ سے یہ بات عمدن ہوئی تھی یا بلا ارادہ ہوئی تھی؟ میں نے کہا کون سی بات؟ مجھے تو کوئی بات یاد نہیں۔ انہوں نے کہا آپ نے جب سلام پھیرا، دونوں طرف سلام پھیرا، پھر کچھ دیر کے لیے آپ رکے، پھر آپ نے دوبارہ دونوں طرف سلام پھیرا اور پھر اٹھے ہیں۔ میں نے کہا بالکل غلط ہے، معلوم ہوتا ہے ہمارے جو ریکارڈنگ نظام والے ہیں انہوں نے دہرا دیا ہوگا، اس لیے آپ کو باہر بیٹھے آواز آئی ہے۔ مجھے قطعی طور پر یاد ہے کہ ایسا نہیں ہوا، مگر جب میں معتکفین کی ملاقات کے لیے عثمان آباد گیا تو وہاں انہوں نے یہی بات مجھے بتائی، اور پھر جب تحقیق ہوئی تو سب اس بات کے گواہ بنے کہ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے ذکر کے بعد اٹھنے سے پہلے اسی طرح 2 دفعہ سلام پھیرا جیسا نماز کے یا اتحیات کے آخر پر سلام پھیرا جاتا ہے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دائیں طرف بھی اسی طرح کہا اور بائیں طرف بھی اسی طرح کہا۔ اگر ایک انسان بھول جائے تو یاد کرانے پر یاد آ جایا کرتا ہے۔ اگر میں بھولا ہوتا تو مجھے بتاتے تو میں کہتا ہو یاد آ گیا، مجھے غلطی ہو گئی تھی، مگر اس کیفیت کا اس وقت بھی اشارتاً بھی دماغ پہ کوئی یادداشت پہ اثر نہیں، اور میری یادداشت مجھے اب بھی قطعی طور پر یہ بتا رہی ہے کہ میں ذکر الہی کیا، کھڑا ہوا اور جاتی دفعہ کا سلام کیا ہے۔ بس اس واقعہ کے بعد میں نے جب غور کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ وہ لمحات ایسے تھے
جن میں میں اپنے شعور کی حالت میں نہیں تھا، مکمل طور پر ڈوب چکا تھا، اور جب ابھرا ہوں تو اس وقت بھی مجھے یاد نہیں تھا کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے۔ بس یہ ایک قطعی علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت کو دوہری سلامتی کی خوشخبریاں دی ہیں، اور یہ سال کوئی عام سال نہیں ہے جو ہم پر طلوع ہوا ہے، دوہری دوہری رحمتیں لے کے آنے والا، دوہری دوہری سلامتیاں لے کے آنے والا سال ہے۔ اور ضمناً جب اس بات کا ذکر امام احمد کے ساتھ ٹیلی فون پر کل ہوا تو انہوں نے کہا میں پہلے ہی آپ کو ایک خط لکھ چکا ہوں جس میں جو باتیں میں نے محسوس کی ہیں اس سال کی خاص، وہ ایسی ہیں جو عام سالوں میں نہیں ہوا کرتی، اور ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اس سال رمضان 2 دفعہ ہے، یعنی اس سال کے اختتام سے پہلے اگلا رمضان بھی شروع ہو جائے گا، اور یہ عموماً واقعہ نہیں ہوا کرتا تھا، ہر سال ایک دفعہ ہی رمضان آتا ہے۔ تو یہ جو بار بار آنے کا مضمون ہے رحمتوں کا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف 2 دفعہ خدا اور سلامتی کرے گا، تکرار کا مضمون جاری رہنے والا مضمون ہوا کرتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں عید، وہ خوشیوں کا دن جو بار بار آتا ہے، تو لفظی طور پر تو ایک دفعہ اور آنے پر بھی یہ بات ختم ہو جاتی ہے، جو 2 دفعہ آئے اس کو عید کہیں گے، مگر لوٹ کر آتا رہنے والا سال یا آتی رہنے والی تقریب جو بار بار آتی ہی چلی جائے اور اس کا کوئی اختتام نہ ہو، یہ حقیقی معنی ہیں عید کے۔ اور اس واقعہ سے میں یقین رکھتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کے لیے اب بار بار ہمیشہ آتی رہنے والی سلامتیوں کا خدا کی طرف سے تحفہ ملا ہے۔ اللہ اسے ہمارے حق میں مبارک کرے اور ہمیں اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے بھاری تعداد ایسے احمدیوں کی جو سلامتی کے نیچے نہیں تھے، وہ سلامتی کے نیچے آئیں گے، اور سلامتی کے نیچے آنے کے لیے لازم ہے کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کی جوا اپنے کندھوں پر رکھ دیں، کیونکہ سلامتی کا تعلق خدا کی امان میں آنے سے ہے، خدا کی امان کے سوا کوئی سلامتی نہیں۔ اور تبھی جنت میں سلامن سلامہ کا قول یہ ہے جو بیان فرمایا گیا، اور حقیقی سلامتی جنت کی سلامتی ہے جس میں کوئی خطرہ نہیں، کوئی ضرر نہیں، کوئی نقصان کسی کو کسی طرف سے بھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ جنت اس بات کی ضمانت ہے کہ وہاں شر نہیں جا سکتا۔ بس اس زندگی میں اگر ہمیں سلامتی نصیب ہو جائے تو یہ اللہ کا بے حد احسان ہے، اتنا کہ اس کے لیے ساری زندگی اگر ہم اس کا شکر ادا کرتے رہیں تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ مگر کیسے ہو، یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ خوشخبریاں اپنی ذات میں مشروط ہوا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی، کہ میں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں، میرے متعلق پوچھیں، تو انی قریب، میں تو قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی مجھے بلانے والا بلاتا ہے میں ضرور جواب دیتا ہوں، مگر ایک شرط ہے فاستجیبوا لی، وہ بھی میری باتوں کا جواب دیا کریں۔ تو سلامتی یہ دائمی حصول کے لیے یہ دوسری شرط ہے، کیونکہ قرب الہی کے سوا سلامتی ممکن نہیں ہے، اور قرب الہی کی شرط یہ ہے کہ ہم بھی اس کی باتوں کا مثبت جواب دیا کریں۔ بس اس پہلو سے سلامتی یا قرب الہی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ وہ شخص جو ہمیشہ اپنے محافظ کے دائرے میں رہتا ہے، محافظ کی حفاظت کے دائرے میں رہتا ہے، اس کو کوئی خطرہ نہیں۔ ہاں، اگر محافظ ایک قلعہ ہو تو انسان جب بھی قلعے سے باہر جائے گا اس کو خطرات درپیش ہوں گے۔ اگر محافظ ایک امن کا شہر ہو تو جب بھی امن کے شہر سے باہر جائے گا اس کو خطرات درپیش ہوں گے۔ لیکن اگر اس کی حفاظت کا خلا اس کے ساتھ ساتھ چلے، اگر اللہ اس کی حفاظت ہو، اللہ اس کی امان ہو، تو پھر کوئی زندگی کا ایسا لمحہ نہیں، کوئی دنیا کا ایسا مقام نہیں جہاں اس ایسے انسان سے سلامتی اٹھائی جا سکے۔
اس کی سلامتی اس کے ساتھ رہتی ہے. بس السلام علیکم کی تکرار یہ خوشخبری دے رہی ہے کہ تم میں بکثرت ایسے ہوں گے جو خدا کی سلامتی کے سائے تلے آ جائیں گے, خدا کی سلامتی کی امان میں داخل ہو جائیں گے. اور وہ داخل ہونا ہم پر بھی بہت حد تک منحصر ہے کہ ہم خدا کی آواز پر لبیک کہنے والے بنیں. بس اس پہلو سے جیسا کہ جمعۃ الوداع کے خطبے میں نے یہ کہا تھا, میں امید رکھتا ہوں کہ بڑی بھاری تعداد میں وہ احمدی جو پہلے عبادت میں کمزور تھے, دیگر نقائص میں ملوث تھے, وہ ایک نئے عہد کے ساتھ خدا کا بندہ بننے کے لیے اس کی طرف دوڑے ہیں. اور دوڑنے کا جو مضمون ہے یہ جلدی کا اس لیے تقاضا کرتا ہے کہ زندگی کا اعتبار کھوئے. یہ جلدی کا اس لیے تقاضا کرتا ہے کہ ہر طرف خطرات اتنے پھیلے ہوئے ہیں کہ انسان ہر جگہ شیطان کے نرغے میں گھرا ہوا ہے. بلکہ مسجد سے جب عبادت کر کے انسان باہر جاتا ہے تو پھر وہ میل کا دور دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی جتنا مرضی پاک صاف ہو کے انسان نکلے, جب باہر جاتا ہے تو میل کچیل شروع ہو جاتی ہے. آپ اپنے بچوں کو عید پر سجا کے لائے ہیں, 2-4 گھنٹے کے بعد ان کا منہ دیکھنا کہ کس طرح وہ گند سے ملوث ہوا ہے, کپڑے پھٹ گئے, داغ لگ گئے, اور بار بار ان کی نیپیاں بدلنی پڑیں گی, ان کو اور تبدیلیاں ان کے اندر پیدا کرنی پڑیں گی. یہ جو جسمانی مضمون ہے یہ روحانی بھی ہے. تبھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسی طرح بیان فرمایا. آپ نے فرمایا کہ 5 وقت نماز کا حال یہ ہے جیسے تمہارے گھر کے دروازے کے ساتھ کوئی بہت ہی پاکیزہ صاف ستھری نہر بہہ رہی ہو, اور تم 5 دفعہ اس میں نہاؤ. لیکن جب نہا کے نکلو گے پھر میل کچیل کا سلسلہ ہے جو جاری ہوگا, بدن داغدار ضرور ہوں گے. تو انسان کو ہر وقت حفاظت درکار ہے, اور عبادت کی حفاظت 5 وقت کی ہے. لیکن قرآن کریم نے اس کا متبادل ایک یہ بیان فرمایا, وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر, کہ تم ذکر سے باہر نہ نکلنا. اور ذکر ایسا ہے جو اکبر ہے, جو تمہاری زندگی کے ہر لمحے پر چھایا ہوا ہے, چھا سکتا ہے. اور ذکر کے نور کے دائرے میں اگر تم اس طرح حرکت کرو جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے, نورہم یسعی بین ایدیہم, ان کا نور بھی ان کے ساتھ چلتا ہے. تو یہ وہ سلامتی کی دنیا ہے, یہ سلامتی کا تصور ہے جو صرف جنت سے وابستہ نہیں, اس دنیا میں بھی نصیب ہو سکتا ہے. تو تمام عالمگیر جماعت احمدیہ کو میں خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ سلامتی کا پیغام پہنچاتے ہوئے ان سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ اس کا وہ جواب دیں گے جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے, فاستجیبوا لہ. اللہ کی اس آواز کا, اللہ کی رحمت کا اس طرح جواب دو کہ ہاں اے اللہ, ہم حاضر ہیں, ہم تیری سلامتی کے سائے تلے آنے کے لیے اپنے آپ کو پاک و صاف کریں گے, اور ہمیشہ اپنی روحانی پاکی اور صفائی کا خیال رکھیں گے. اس عہد کے ساتھ, اس نیت کے ساتھ اگر آپ سلامتی کے اس دور میں داخل ہوں تو یہ رمضان کوئی بھی ایسی برکت نہیں جو اپنے ساتھ لے کر چلا جائے, ساری برکتیں آپ کی جھولیوں میں ڈال جائے گا. ایک ایسی عید عطا کر دے گا جو کبھی ختم ہونے میں نہیں آئے گی, نسل بعد نسل وہ عید آپ کا ساتھ دے گی. اس ضمن میں بعض معین باتیں جو نسبتاً عام فہم ہیں وہ میں سمجھا کر اس سال کے لیے آپ سے جو مجھے توقعات ہیں ان کو واضح کرتا ہوں. سب سے پہلے خدا کا بندہ بننے کے لیے عبادت کا قیام ہے. اس کے بغیر انسان اللہ کا بندہ بن ہی نہیں سکتا. عبادت میں ابھی تک جماعت احمدیہ کے بہت سے حلقوں میں کمزوریاں ہیں. نماز پڑھ لینا عبادت نہیں ہے. نماز پڑھ لینا تو عبادت کے لیے خیمہ تیار کرنا ہے جو بار بار گرتا بھی رہے گا اگر آپ نے اس کو سنبھالا نہیں. جس مکان میں کوئی بسے نا وہ مکان بسا اوقات بھوت پریت کی رہنے کی جگہ بن جایا کرتی ہے.
بس وہ عبادتیں جن کو ذکر الہی سے بسایا نہ جائے، جن کو باشعور طور پر زندہ نہ رکھا جائے، جن کو محنت اور کوشش کے ساتھ کھڑا نہ کیا جائے، وہاں وساوس کے بھوت پریت آ کر ڈیرے جما دیا کرتے ہیں۔ وہ نمازیں بسا اوقات شرک کی آماجگاہ بن جاتی ہیں، یعنی بظاہر خدا کے حضور کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے خالص کیا ہے اپنے آپ کو، اور ہمہ وقت دنیا کے بتوں کا خیال ہے جو وہاں جاگزی رہتا ہے، جن پہ قبضہ جمائے رہتا ہے۔ بس اس پہلو سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار مختلف طریق سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اپنی نمازوں کو کھڑا رکھنا۔ یقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یہ جو مختلف محاورے خطاب کی طرزیں ہیں، ان کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خوب کھول کھول کر بار بار سمجھایا ہے کہ نماز از خود کھڑی نہیں رہے گی، تمہیں اس کو کھڑا رکھنا ہوگا، اور اس کا مطلب ہے کہ بار بار گرنے کی کوشش کرے گی۔ یعنی اگر تم نے پوری توجہات کے ساتھ اپنی روح ڈال کر نماز کو کھڑا نہ کیا تو جس طرح خیمے کی تنابیں ٹوٹ جائیں تو وہ گر جایا کرتا ہے، اس طرح تمہاری نماز بھی گر جائے گی۔ لیکن جن خیموں میں لوگ بستے ہوں، جن کا صبح شام استعمال ہوتا ہو، ان کی ہر چیز پر باقاعدہ گہری نظر رکھتا ہے انسان، ان کو گرنے نہیں دیتا۔ یہاں تک کہ نہایت تیز ہواؤں والے علاقوں میں، جہاں عرب بدو خیمہ زن ہوتے ہیں، جہاں بڑی شدت کے ساتھ آندیاں چلتی ہیں، وہاں بھی وہ اپنے خیموں کو گرنے نہیں دیتے۔ برفانی علاقوں میں جہاں اسکیموز رہتے ہیں، ان کے بھی خاص قسم کے خیمے ہیں جو ہمیشہ ان کو کھڑا رکھتے ہیں اور قائم رکھتے ہیں۔ بس جتنا خطرہ ہو مخالف ہواؤں سے یا ایسے موسم سے جو آپ کے طرز رہائش کو بار بار مٹا دینے کی کوشش کرتا ہو، طرز رہائش نہیں، رہائش گاہ کو بار بار مٹا دینے کی کوشش کرتا ہو۔ جتنا موسم شدید ہوگا اتنا حفاظت کی زیادہ ضرورت ہے۔ بس یہ ایک فرضی مثال نہیں، بالکل حقیقی بین ہی نماز پر صادق آنے والی مثال ہے۔ اور جو نئے نمازی بن رہے ہیں ان کو میں سمجھا رہا ہوں، وہ ایسے علاقوں میں بسنے والے ہیں جہاں ان کی نمازوں پر حملے زیادہ شدید ہیں، وہ ایسے ماحول میں بسنے والے لوگ ہیں جہاں انہوں نے ابھی اپنی نماز کو قائم اور مضبوط نہیں کیا، یا اپنے نفس کے خیالات کے جھکڑوں سے وہ ابھی آزاد نہیں ہوئے، اور بسا اوقات جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو نفسانی خیالات کے جھکڑ اس زور سے چلیں گے کہ ان کی نمازوں کو قائم نہیں رہنے دیں گے۔ تو یہ آغاز کے نماز کے حقوق ہیں جن کو لازماً آپ کو ادا کرنا ہوگا، اور توجہ کے ساتھ۔ بعض دفعہ لوگ مجھے لکھتے ہیں کہ ہم نے نماز شروع کی مگر مزہ نہیں آیا، نماز چھوڑ دی۔ اب وہ خالی برتن کو آپ جتنا مرضی ہونٹوں سے لگائے رکھیں، وہ کب پیاس بجھا سکتا ہے آپ کی؟ اور 2 دفعہ خالی برتن پہ منہ مارا اور کہا یہ مزہ نہیں آیا، اس لیے مزہ نہیں آیا کہ خالی برتن کو آپ نے بھرنا تھا، آپ ہی نے بھرنا ہے اور پھر آپ ہی نے اس سے سیراب ہونا ہے۔ بس اپنی نمازوں کو ذکر الہی سے بھریں، اور یہ نیت لے کر نمازوں میں داخل ہوں کہ ہم نے اپنے رب کا ذکر نمازوں میں کرنا ہے۔ اور نمازوں کا جو ذکر ہے وہ باہر کے ذکر سے زیادہ افضل ہے۔ ذکر اللہ اکبر کا صرف یہ معنی نہیں جو میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ باہر بھی جائیں گے تو ذکر ساتھ چلے گا۔ مراد یہ ہے کہ نماز ذکر کی خاطر، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز ذکر کی خاطر قائم کی جاتی ہے، اور لفظوں کی تکرار سے نماز نہیں بنتی۔ نماز بنانی ہے تو یاد رکھنا ولا ذکر اللہ اکبر۔ سب سے عظیم الشان نماز کی خوبی یہ ہے کہ وہ ذکر اللہ سے بھر جائے اور پوری نماز ہی ایک تکبیر بن جائے، یعنی ذکر اللہ اکبر اکبر کے نعرے لگانے لگے،
ہر لمحہ جب آپ خدا کی یاد کریں تو اکبر کا لفظ آپ کے دل سے اس طرح اچھلے جس طرح بعض نعرہ باز مجالس میں اللہ اکبر کی آوازیں بلند کرتے ہیں، مگر اکثر ہونٹوں سے کرتے ہیں، گلے سے کرتے ہیں۔ نماز تو وہ ہے جس کا لمحہ لمحہ ذکر اللہ اکبر کی گواہیاں دینے لگتا ہے۔ بس اپنی نمازوں کو زندہ کریں، اپنی نمازوں کو سجائیں، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ نماز جس کی آپ حفاظت کر رہے تھے وہ آپ کی حفاظت کرنے لگے گی، وہ نماز جسے آپ کھڑا کرتے تھے وہ آپ کو کھڑا رکھے گی، اور آپ کا قیام و سجود تمام تر نماز پر منحصر ہوگا۔ یہ نماز آپ کے اندر ایسی عظمتیں پیدا کر دے گی کہ قیام تو قیام، سجدے بھی آپ کو رفعت عطا کریں گے۔ جب آپ سبحان رب العالی پڑھیں گے تو سجدہ جو بظاہر تذلل کا آخری مقام ہے وہ عظیم ترین بلند ترین رفعتوں کے آپ سے وعدے کرے گا۔ یہ وہ نماز ہے جب وہ بھر جائے ذکر الہی سے تو اس سے زیادہ لذت کی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ جن کو یہ نماز نصیب ہو ان کے حق میں یہ وعدہ ضرور پورا ہوتا ہے، بلکہ پورا ہو تو پھر یہ نماز نصیب ہوتی ہے کہ انکا قادح الی ربک قدحا فملاقیہ۔ قادح کا مطلب ہے تو محنت کر رہا ہے، زور لگا رہا ہے، مشقت کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو نماز کے دائرے میں نئے داخل ہوتے ہیں، نماز سے نیا تعارف کرتے ہیں، ان کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے، ان کے لیے پیغام ہے کہ ملاقات یوں ہی آسان چیز نہیں ہے، ضروری تو ہے۔ عظیم ترین زندگی کا مقصد خدا تعالیٰ کی ملاقات ہے، لیکن یاد رکھو اس راہ میں مشقتیں ہوں گی، محنت کرنی پڑے گی۔ بس قادح الی ربک کا قادحن نے یہ یاد دہانی کروا دی ہے۔ بس شروع میں نماز پڑھنے والے یا وہ لوگ جو نمازیں پڑھتے تو ہیں لیکن ابھی تک ان کی نمازیں زندگی سے بھری نہیں ہیں، زندگی کا رس ان میں پیدا نہیں ہوا، ان سب کے لیے یہ نصیحت ہے کہ آپ کو اس راہ میں محنت کرنی ہوگی، مشقت کرنی ہوگی، زور لگانا ہوگا، اور ہر اعلیٰ مقصد کے لیے زیادہ محنت ہوا کرتی ہے۔ یعنی خدا قریب تو ہے مگر ان معنوں میں قریب نہیں ہے کہ ہر وقت جب چاہیں آپ اس پہ ہاتھ مار لیں وہ آپ کا ہو جائے گا۔ ان معنوں میں قریب ہے فاستجیبوا لی، میرے لیے تم ہاں کہا کرو، لبیک کہا کرو۔ جب تم لبیک کہو گے تو پھر دیکھو گے تو میں تو پاس ہی ہوں، پھر میں تم سے دور نہیں ہوں۔ تو یہ لبیک کہنے کا مضمون وہ قادح الی ربک کا قدحن کے مضمون کی ہی تشریح ہے۔ ہر زندگی کے موڑ پر آپ کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اچھے اور برے کے درمیان، خدا اور غیر اللہ کے درمیان، اور زندگی کے اکثر موڑوں پر انسان بدنصیبی کے ساتھ اللہ کے حضور استجابت کی بجائے غیر اللہ کے حضور استجابت کا سر جھکاتا ہے۔ وہ شیطان کی آواز پر لبیک کہہ دیتا ہے، اللہ کی آواز پر لبیک کہنے سے انکار کر دیتا ہے۔ میں کہ پیچھے کچھ ہو رہا ہے جو لوگ بار بار ادھر دیکھ رہے ہیں، کیا حرکت کر رہے ہیں آپ لوگ پیچھے؟ توجہ ادھر رکھیں۔ یہی تو میں بات سمجھا رہا ہوں کہ زندگی میں ہر جگہ آپ کی توجہات آزمائی جاتی ہیں۔ جو اعلیٰ ذکر ہے اس سے توجہ پھیر کر ادنا کی طرف مڑ جاتے ہیں۔ ابھی پیچھے کچھ حرکت ہوئی ہے، وہ لوگ جو میری طرف متوجہ تھے ان میں سے کئیوں کی نظریں پھر کے ادھر چلی گئیں۔ یہ ایک نفس کی کمزوری ہے۔ جب ذکر الہی ہو رہا ہو، خدا کی بات ہو رہی ہو، تو چھوٹے موٹے عزیز کے جھگڑے آپ کو ہرگز اپنی طرف مائل نہیں کرنے چاہیے، مائل کرنے میں کامیاب نہیں ہونے چاہیے۔ توجہ ادھر رکھیں، اپنی اس کی بلا سے جو کچھ باہر ہوتا پھرے، جن کا کام ہے توجہ دیں وہ توجہ دیں گے، مگر جو مجلس میں ہوں ان کا فرض ہے کہ تمام تر توجہات خطاب کی طرف رکھیں، تاکہ وہ بعض لمحات جو اس دوران انسان کو نصیب ہوا کرتے ہیں، جب اچانک ان کا دل، سننے والوں کو دن ایک ارتعاش کے ساتھ جاگ اٹھتا ہے، ایک جھرجھری لے کر
خدا کے حضور حاضر ہونے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ ایسے لمحات سے محروم نہ رہ جائیں آپ۔ اس لیے جب خطاب ایسا ہو رہا ہو خصوصیت سے جو ذکر الہی کے تعلق میں ہو، اللہ کی یاد سے تعلق میں ہو، تو اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ تو قادح الی ربک کا قدحن کا مضمون میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ نمازوں کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے، کیونکہ اس کا پھل بہت بڑا ہے۔ اللہ ہے جس کے حضور حاضر ہونا ہے اور اللہ کی رؤیت حاصل کرنی ہے، اور خدا کی رؤیت حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس رؤیت کا پہلے ایک گرد و پیش تجربہ ہوا کرتا ہے۔ اس تجربے میں آپ کامیاب ہوں تو پھر نماز کی رؤیت آپ کو نصیب ہونی شروع ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ قرآن کریم نے اسی طرح اس مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ گرد و پیش وہ آثار جو خدا کی قدرت کے ہر جگہ ظاہر ہیں، وہ آفاق میں بھی ہیں اور آپ کے نفوس میں بھی ہیں۔ جدھر نظر ڈالیں، اگر ہوش کی نظر ڈالیں گے، جدھر دیکھیں اگر بصارت کی نظر سے دیکھیں گے، تو آپ کو خدا کی صفات جلوہ گر دکھائی دیں گی، اور جب وہ دیں گی جلوہ گر دکھائی دیں گی تو اللہ تعالیٰ سے ایک ذاتی محبت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ وہی خدا کو دیکھنے کا تجربہ ہے جو نماز کی رؤیت بن جاتا ہے۔ وہی روزمرہ خدا کو ہر کائنات کی ہر چیز میں جو اس نے پیدا کی ہے، جب آپ جلوہ گر دیکھتے ہیں، اس کے حسن سے متاثر ہوتے ہیں، ہر اچھی چیز جو آپ کو اچھی لگتی ہے وہ خدا کی طرف آپ کا ذہن منتقل کر دیتی ہے۔ ہر خوف کا مقام آپ کو خدا کی طرف دوڑنے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ وہ روزمرہ کی زندگی کا تجربہ ہے جو نماز کے لیے لقاء بن جایا کرتا ہے۔ بس نمازیں بھرنی ہیں تو گرد و پیش کی زندگی کو ذکر الہی سے اس طرح بھرنے کی کوشش کریں کہ جس کے لیے آپ کی محنت آسان ہو جائے گی۔ ہے تو محنت کا مضمون، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے آسان بنا کر بھی دکھا دیا ہے۔ ممکن ہی نہیں کہ انسان کے اوپر زندگی کے کوئی ایسے لمحے آئیں جن میں وہ اللہ تعالیٰ کے خاص احسانات کے نیچے نہ ہو، اور ممکن ہی نہیں کہ انسان کی زندگی کا ہر لمحہ ایک ہی جیسے احسانات کے تذکرے لے کر آئے۔ خدا تعالیٰ کے احسان اتنے عظیم، اتنے وسیع اور اتنے بے شمار ہیں کہ ہر لمحہ کا احسان اپنی ذات میں ایک الگ شان لے کر آتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ایک یہ بھی معنی رکھتا ہے۔ ہر لمحہ خدا کی شان ایک نئے طریق سے ظاہر ہوتی ہے۔ بس اپنے شعور کو وہاں بیدار کریں، عادت ڈالیں کہ آپ کو خدا آپ کی روزمرہ کی زندگی میں دکھائی دینے لگے۔ جب وہ دکھائی دے گا، اور ہر جگہ دکھائی دے گا، آفاق میں دکھائی دے گا تو پھر اپنے نفسوں میں بھی دکھائی دے گا۔ یہ وہ رؤیت کی تیاری ہے جس کے بعد نماز میں لقاء نصیب ہوتی ہے، اور جب لقاء نصیب ہو تو یہ دائمی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے یہ بات بھی آپ کو سمجھانی لازم ہے کہ جب لقاء کی کوشش کرنے والوں کو کبھی کبھی جھلکیاں ملتی ہیں، انعام کی جھلکیاں سچی خوابوں کے ذریعے، کشوف کے ذریعے، بعض دفعہ الہامات کے ذریعے، تو اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ آپ مقام محفوظ تک جا پہنچے ہیں۔ اب آپ کبھی بھی ضائع نہیں ہو سکتے۔ لقاء ہی ہے جو ہمیشہ کی حفاظت کی ضامن ہے، اور یہ جھلکیاں لقاء نہیں ہیں۔ یہ تو ایسا ہے جیسے محبوب کہیں دور سے پردہ اٹھا کر آپ کو اپنی طرف مائل کر کے اپنی طرف بلا کے پھر کہیں غائب ہو جائے، پھر آپ ترسیں اس کو دیکھنے کے لیے، پھر کبھی دکھائی دے، اور پھر آپ کے دل میں محبت کی ایک نئی بھڑکی لگا کر پھر وہ چھپ جائے۔ اس کو لقاء نہیں کہا کرتے، یہ لقاء پر آمادہ کرنے کے لیے تیاریاں ہیں، اور ان معنوں میں تو خدا دہریوں پر بھی ظاہر ہو جایا کرتا ہے۔ ان معنوں میں تو خدا اپنے منکرین کو بھی دکھائی دیتا ہے، اور بعض دفعہ انذار کی صورت میں ان کو نظر آتا ہے، مگر دکھائی ضرور دیتا ہے۔
تو لقاء کے مضمون کو ان جھلکیوں کے ساتھ گڈمڈ کر کے کسی وہم میں مبتلا نہ ہو کہ آپ بزرگی کے بلند مقام پہ جا پہنچے ہیں، آپ کو ایک سچی خواب آ گئی، یا دو سچی خوابیں آ گئیں، یا الہام ہو گیا، یا خیال ہوا کہ الہام ہو گیا ہے۔ یہ جو لقاء ہے یہ بسا اوقات اگر نفس کی بیرونی شامل ہو جائے تو انسان کو لے ڈوبتی ہے، فائدے کی بجائے نقصان پہنچا دیتی ہے۔ اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار تاکید فرمائی ہے کہ خدا تعالیٰ سے الہام کا مطالبہ نہ کرو، خدا تعالیٰ سے کشوف کا مطالبہ نہ کرو، اس کے حضور حاضر ہو جاؤ، اپنی روح کو اس کے قدموں پہ ڈال دو، اور پھر اس پر چھوڑو کہ وہ کس طرح تم پر ظاہر ہوتا ہے۔ بس وہ رویا ہوں یا کشوف ہوں، روحانی تجارب ہوں جو بعض دفعہ انسان کے دل پر ایک قسم کا زلزلہ طاری کر دیا کرتے ہیں، ان کو دوام نصیب ہو نہیں سکتا جب تک آپ کو لقاء نہ ہو جائے۔ اور لقاء کا مطلب ہے محبوب کے ساتھ رہنے لگیں، وہ کھڑکیوں سے جھروکوں سے دکھائی نہ دے، وہ چلمن کے پیچھے بیٹھا ہوا کبھی کبھی اپنے پردے نہ اٹھایا کرے۔ آپ کو جیسا مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہ یہ ایسا محبوب اندر کی راہ دکھائے۔ محمد رسول اللہ کو پا کے تو ہم نے خدا کے اندر کی راہ دیکھ لی ہے، ہم گھر میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ وہ مقام محفوظ ہے جسے الدار بھی کہا جاتا ہے، اور یہی وہ الدار ہے جس کا وعدہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت سے بھی کیا کہ مجھے خدا نے خبر دی ہے کہ جو میرے الدار میں آ گیا وہ ضرور محفوظ ہے، اس کو کوئی خطرہ کبھی نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں جب طاعون کا وبال آیا اور بہت بڑا ابتلا تھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انسانی کوششیں جو بچنے کی ہیں وہ اختیار کیں، مگر کوئی ٹیکے نہیں لگوائے، ساری جماعت کو منع کر دیا، اور فرمایا کہ خدا کا وعدہ ہے کہ الدار میں ایک چوہا بھی نہیں مرے گا طاعون سے، یعنی ظاہری چار دیواری میں۔ لیکن الدار کی جو حقیقی تعریف فرمائی وہ یہی تھی کہ یہ وہ الدار ہے جو کل عالم پر پھیل گیا ہے، جو چاہے اس الدار میں داخل ہو جائے، جو میری اطاعت کے دائرے میں داخل ہوگا، جسے اللہ تعالیٰ کی لقاء نصیب ہو جائے گی، وہ ہمیشہ کا الدار ہے۔ مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو طاعون کی حفاظت کے تعلق میں لقاء کے ساتھ نہیں باندھا، وہاں اپنی لقاء کو باقیوں کا ضامن قرار دیا ہے۔ بس لقاء کا ایک اور مضمون ہے جو اس سے ابھرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو الدار نصیب ہو جائے ان کے طفیلیوں کو بھی اللہ تعالیٰ برکتیں دیتا ہے اور ان کو بھی بچا لیا کرتا ہے۔ چوہا تو انسان نہیں ہے، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو چونکہ الدار مل گیا تھا، اس لیے اس کی برکت اس طرح پھیل جاتی ہے کہ جو اس سے وابستہ ہو جائے، جو اس سے اخلاص کا تعلق رکھے، اس کی بھی حفاظت کا اللہ تعالیٰ سامان فرماتا ہے، یہاں تک کہ اس کے الدار میں چوہوں کو بھی بچا لیتا ہے۔ ایک موقع پر کسی نے کہا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ فلاں شخص کو طاعون ہو گیا، اب بڑے جلال سے اٹھ کے کھڑے ہوئے، ناممکن، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے گھر میں کوئی طاعون سے مر جائے۔ ایک دفعہ مولوی محمد علی صاحب کو بخار ہوا، اور بخار کی وہ ساری علامتیں ظاہر ہو گئیں جو طاعون کی علامتیں ہوا کرتی ہیں۔ اب یہ ایک ابتلا تھا یا آئندہ زمانے کے لیے ایک انذار تھا، اللہ بہتر جانتا ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ جب مولوی محمد علی صاحب مرحوم اس بخار میں پھک رہے تھے، اطباء اکٹھے ہو گئے، انہوں نے دیکھا کہ بغلوں کی گٹھلیاں پھول گئی ہیں، اور وہ علامتیں جو طاعون کی ہیں وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ مولوی محمد علی صاحب کے وجود پر قبضہ کر چکی ہیں، اور بخار کسی طرح اترنے میں آتا نہیں تھا۔ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پیغام بھیجا گیا کہ مولوی محمد علی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے طاعون ہو گیا، آپ ایک لمحہ کے لیے پاس آ جائیں۔
حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، ناممکن ہے، میں آتا ہوں۔ گئے تو سارے اطباء بیٹھے ہوئے سر پھینک کر جو بھی علاج اور خیال کے لیے تھے، اور اس یقین پر تھے کہ یہ اب گیا کہ اب گیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا، سر ماتھے پر قریب ہو کر، جو طاعون سے ڈر کے بہت دور بھاگتے ہیں، اپنا ہاتھ رکھا اور کہا کہاں بخار ہے؟ مجھے تو کوئی بخار دکھائی نہیں دے رہا۔ اب کس لمحے وہ بخار اترا ہے کوئی نہیں جانتا، مگر تمام گواہ ہیں، چوٹی کے صدیق لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا، مشترکہ گواہی دیتے ہیں کہ اچانک مولوی محمد علی صاحب اٹھ کے بیٹھ گئے، اور ڈاکٹر گئے، ہاتھ لگایا تو بخار کا نام و نشان نہیں تھا، ساری علامتیں مٹ گئی۔ تو آپ کو جو ادار عطا کیا گیا ہے، جسے لقاء کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام ادار ہے، یہ ایک دائمی ایک مقام ہے جو کبھی پھر ٹلا نہیں کرتا، اور ایسا مقام ہے کہ اس کے فیض سے دوسرے بھی امن میں آ جایا کرتے ہیں۔ بس کثرت کے ساتھ جماعت احمدیہ میں ایسے صاحب لقاء پیدا ہونے چاہیے جو خدا کے ساتھ ساتھ رہنے لگے، یا جن کے ساتھ ساتھ خدا رہنے لگے، اور ان کے آثار دنیا کو دکھائی دیں۔ وہ جہاں جائیں امن کے ہتھیار اپنے ساتھ لے کر جائیں، جس جگہ ان کو دنیا میں فتنے اور فساد دکھائی دیں، ان کا قدم ان فتنوں اور فسادات کی آگیں ٹھنڈے کرنے کے لیے کافی ہو جائے۔ یہ وہ قدم ہیں جو ابراہیمی قدم کہلاتے ہیں، جو آگ کو گلزار بنا دیا کرتے ہیں، مگر اس کی روح وہی ہے جو لقاء کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہے۔ نمازوں کو ذکر الہی سے اس طرح بھر دیں کہ وہ زندہ ہو جائے۔ رفتہ رفتہ عمر بھر کی محنت کے ساتھ، بعض دفعہ جلدی، بعض دفعہ دیر کے بعد، اچانک انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کا پہلا وجود مر چکا ہے اور ایک نیا وجود اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ یہی حشر نشر ہے، یہی دوام ہے جو اس دنیا میں نصیب ہوا کرتا ہے، اسی کا نام لقاء ہے۔ اور لقاء کے بعد پھر دوسری دنیا میں واپسی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ وہ مضمون ہے جو جنت کے حوالے سے خدا نے ہمیں سمجھایا۔ فرمایا جب تم ایک دفعہ جنت میں داخل ہوگے تو کبھی وہاں سے نہیں نکل سکتے، ناممکن ہے۔ بس جنت کی ضمانت کے لیے اس دنیا میں لقاء ہے جو آپ کو یقین دلا سکتا ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے خدا کی حفاظت میں آ گئے ہیں اور کبھی اس مقام سے باہر نہیں جا سکتے۔ یہ دائمی لقاء ہے جسے میں عید کے حوالے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ یہ عیدیں منائیں اور کثرت سے منائیں، اور چونکہ جنت کا دوسرا پیغام سلام ہے اور جنت کی پہچان سلام ہے، اس لیے یہ سلام کے تحفے کو میں نے بہت عظمت دی ہے، اور میں خدا کے حضور اس کی چوکھٹ سے توقع رکھتا ہوں کہ یہ خوشخبری ان معنوں میں ایک تفصیلی خوشخبری ہے۔ محض دشمن کے حملوں سے بچاؤ کے لیے یہ خوشخبری ہمیں عطا نہیں کی گئی، وہ تو اللہ بچاتا ہی ہے ہمیشہ۔ بڑے بڑے فساد ہوئے، بڑی بڑی بدنیتوں سے دشمن اٹھ کھڑے ہوئے، اور بارہا ہم نے دیکھا کہ جب یوں لگا کہ اب جماعت احمدیہ کے اوپر ایک زلزلہ طاری ہو گیا اور گویا وجود خطرے میں آ گیا، تب بلا استثناء آسمان سے اس کے حفاظت کے حصار اترے ہیں اور ہمیں اپنے دائرے میں لے لیا ہے۔ دشمن کی ہر مراد نامرادی میں بدل دی، دشمن کی ہر کامیابی کو ناکامی بنا کر دکھا دیا۔ تو یہ تو ایک دائمی سلوک ہے، اور یہ ادار کے دوام کا ایک یہ بھی معنی ہے۔ دائمی جنت ان معنوں میں بھی ہوا کرتی ہے، جس امام کو خدا مقرر کر دے، جسے وہ ادار کی نعمت عطا کرے، اس کو وہ دوام بھی بخشا کرتا ہے، اور اس کی برکتیں پھر نسل بعد نسل آگے چلا کرتی ہیں۔ بس ان معنوں میں میں السلام کی جو خوشخبری ہے اس کو بھی یہ ادار کی خوشخبری سمجھ رہا ہوں۔ خدا کرے کہ میں سچا نکلوں۔ ادار کی خوشخبری ان معنوں میں کہ حفاظت تو خدا کرتا ہے، کرتا رہا ہے، آئندہ بھی ہمیشہ کرے گا انشاءاللہ،
لیکن آپ کو محافظ بنا دے دنیا کا، دنیا کی سے حفاظت میں آنے کی آپ کو ضرورت نہ ہو، دنیا کو آپ حفاظت دینے والے بن جائیں، آپ کو وہ لقاء باری تعالیٰ کا دوام نصیب ہو جائے جو آپ کو دنیا کا مہیمن اور محافظ بنا دے گا، اور پھر آپ حقیقت میں دنیا کو سلامتی کا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ بس جو سلامتی کا تحفہ آسمان سے اترا ہے اسے اہل زمین تک پہنچائیں اور اسے عام کر دیں، مگر شرط یہی ہے کہ یہ سال آپ کا لقاء کا سال بن جائے، اور پھر ایک سال کی لقاء نہ رہے، وہ ہمیشہ کی لقاء بن جائے۔ اس ضمن میں ہم نے بہت سی محنتیں کرنی ہیں۔ اول، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، میرا پہلا پیغام عبادت کے قیام ہی کا ہے، اس پر زور دیں، جتنا بھی زور دیں گے کم ہوگا۔ ہر شخص جس کو بھرپور نماز کا تجربہ ہو یا نہ ہو، جو نمازیں پہلے پڑھتا رہا ہے باقاعدگی کے ساتھ یا نہ پڑھتا رہا ہے، وہ اس مضمون کو سمجھ لے۔ اس موت سے پہلے اس کا مرنا لازم ہے، جو موت پھر اس دنیا کی طرف لوٹنے نہیں دیا کرتی۔ بس جہنم میں بھی ایک بات نہ لوٹنے کی اجازت دینے والی بات ہے، اور جنت میں بھی ایک ایسی بات ہے۔ ایسا خطرہ کیوں مول لیتے ہیں کہ خدا کے فرشتے جب روح قبض کرنے کے لیے آئیں تو بے اختیار دل سے خواہش اٹھے کہ کاش ہم لوٹ سکتے اور کچھ بہتر اعمال کر کے کچھ تحفے لے کر خدا کے حضور حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد پھر لوٹنا نہیں ہے۔ بس اگر پہلے موت طاری کر لی گئی ہو خدا کی خاطر، تو اس سے اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اب دنیا کی طرف واپس نہیں جا سکتے، مگر وہ سلامتی کی بقا کی خوشخبری ہے۔ کبھی پھر انسان یہ حسرت نہیں کرتا موت کے وقت کہ میں واپس جاؤں اور دوبارہ اچھے کام کروں۔ اس وقت وہ آگے کی طرف دیکھتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اس حالت میں ہوا کہ آپ بار بار فرما رہے تھے پھر رفیق الاعلیٰ، پھر رفیق الاعلیٰ، پھر اے خدا مجھے اور زندگی نہیں چاہیے، جو میرے کام تھے میں نے کر دیا، جو ابلاغ تھا میں نے اس کا فرض پورا کر دیا، تیرا سارا پیغام بنی نوع انسان کو پہنچا دیا، ہر مصیبت ان کی اپنے ذات میں سے پر سہیلی، ہر دکھ اپنے سینے پر لیا، اب میں تیرے حضور حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ پھر رفیق الاعلیٰ، پھر رفیق الاعلیٰ، اور رفیق الاعلیٰ نہیں فرمایا، عرض کیا پھر رفیق الاعلیٰ، میں تو چاہتا ہوں تیری ذات میں کھویا جاؤں، اس ذات میں غائب ہو جاؤں، پھر کبھی اس ذات سے باہر نہ ہو۔ حالانکہ در حقیقت اس زندگی میں بھی آپ پھر رفیق الاعلیٰ ہی تھے، ساری زندگی آپ کی اللہ کے ذات میں کٹی ہے، اللہ کے وجود کے اندر رہتے ہوئے بسر ہوئی ہے، مگر اس رفیق الاعلیٰ کا مطلب یہ ہے، اس کا مفہوم، اس کا معنی اللفظ اعلیٰ میں مضمر ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی خدا ہی کے ساتھ رہتے تھے، اسی کے ذات کے دائرے میں رہتے تھے، تو پھر اس دعا کا کیا مطلب ہے جو بڑے کرب سے کی گئی پھر رفیق الاعلیٰ؟ اس لیے کہ اعلیٰ کا مطلب وہ یہ ہے کہ لا متناہی ترقیوں والا وجود، لا متناہی رفتوں والا وجود۔ اس دنیا میں جو آپ کو لقاء نصیب ہوگی، آپ سمجھیں گے کہ آپ نے سب کچھ پا لیا، لیکن آپ کو تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ اس دنیا میں یہ لقاء کیا رنگ اختیار کر جائے گی۔ وہ پھر رفیق الاعلیٰ کا ایک نیا مضمون آپ کے سامنے لے کر آئے گی۔ وہ زندگی آپ کو بتائے گی کہ تم جس سے سمجھ رہے تھے کہ خدا کو پا لیا، وہ تو ابھی کنارے پر بیٹھے تھے، تم اللہ کا وجود تو لامتناہی ہے، اس کے ساتھ جو بلندیاں اور رفتیں وابستہ ہیں وہ نہ ختم ہونے والی ہیں۔ بس ہمیشہ کی ترقیات کی زندگی کا نام جنت ہے، اور یہ لقاء کے ساتھ ایک ایسا وابستہ معنی ہے جس کو الگ کیا جا ہی نہیں سکتا۔ اس معنی میں جب میں لقاء کے مضمون کو دنیا کے معاملات میں سمجھا رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لقاء حاصل کریں، تو اس کا طبی نتیجہ یہ نکلتا ہے جو اٹل ہے کہ اس دنیا میں بھی جماعت کی ترقیات لامتناہی ہو جائیں۔ پھر رفیق الاعلیٰ کا ایک مضمون ہے جو
اس دنیا سے موت کے بعد دوسری دنیا میں منتقل ہونے سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر رفیق الاعلیٰ کا ایک مضمون ہے جو اسی دنیا سے تعلق رکھتا ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا گیا کہ تیرا مستقبل کا ہر لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوگا۔ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لقاء ہے جس کے ذریعے ہم نے آج یہ پھل پایا ہے کہ ہم آپ کی غلامی میں تمام دنیا کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امن کے قلعے میں داخل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ بس آپ کو لقاء حاصل کرنی ہوگی، اس کے بغیر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام نہیں پہنچا سکتے۔ لقاء والے اور منہ ہوا کرتے ہیں، بے لقاء چہرے اور ہوا کرتے ہیں۔ آج دنیا کو لقاء والے چہروں کی ضرورت ہے۔ کوئی دلیل نہیں ہے جو دنیا کو خدا کی ہستی کا قائل کر دے اس سے بڑھ کر کہ جو خدا کی ہستی کی طرف بلانے والا ہو وہ لقاء سے فیض یافتہ ہو، اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہو، اس کو دیکھتے ہوئے اللہ کا نور دکھائی دینے لگے۔ یہ مقام کثرت کے ساتھ جماعت احمدیہ میں حاصل ہونا چاہیے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں پہلے دور میں بکثرت صحابہ کو وہ نور عطا کر دیا جو خدا کا نور ہے، اور یہ پھیلنے والا مضمون ہے۔ بس لقاء اللہ کے مضمون کو سمجھیں، جس کے لیے صرف فلسفہ نہیں بلکہ روزمرہ کی ٹھوس عبادتوں کی اور محنت والی عبادتوں کی ضرورت ہے۔ عبادت کے رستے کے بغیر آپ بیٹھے بٹھائے لقاء اللہ کے مضمون کو پا جائیں، جیسے بعض بیوقوف عبادت کے تقاضے پورے نہیں کرتے، خدا تعالیٰ کی اطاعت کے تقاضے پورے نہیں کرتے، اور اپنے دل میں خدا کی محبت کے فرضی گیت گاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے خدا کو پا لیا۔ بالکل جھوٹ ہے۔ ان کو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کچھ بھی نہیں پایا تھا۔ خدا کو پانے کا وہی رستہ ہے جو قرآن نے بیان فرمایا ہے، اور یہ ایک مشقت اور محنت کا رستہ ہے، مسلسل مشقت اور محنت کا رستہ ہے، یہاں تک کہ خدا جب اتر آئے، جب آپ کو اپنی گودی میں لے لے، تو پھر آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، اور پھر کبھی بھی خدا کے ساتھ جدائی کا کوئی تصور پیدا نہیں ہو سکتا۔ بس یہ سال لقاء باری تعالیٰ کا سال بنا دیں، اور وہ دشمن جو ہماری ہلاکت کی خوابیں دیکھ رہا ہے، وہ دشمن جو جمعوں میں اعلان کر رہا ہے یہ مبالغے کا سال جماعت احمدیہ کی تباہی پر منتج ہونا چاہیے، وہ اپنی نامرادی اور ناکامی کو آپ کے باخدا بنتے ہوئے دیکھے، وہ یہ دیکھے کہ خدا ان سے دور ہو چکا ہے، خدا کے قرب کی کوئی بھی علامت جو اگر تھی بھی تو اب ان میں باقی نہیں رہی، وہ کلیتاً اللہ سے خالی ہو گئے۔ اور جماعت احمدیہ میں ایک ایک گھر میں خدا والے پیدا ہو گئے، جماعت احمدیہ کے بچوں میں بھی خدا والے پیدا ہو گئے، جماعت احمدیہ کے جوانوں میں بھی خدا والے پیدا ہو گئے، جماعت احمدیہ کے بوڑھے بھی جنہوں نے خالی عمریں بسر کی تھی موت سے پہلے پہلے ابرار میں داخل ہونے لگے۔ یہ وہ عید ہے جو حقیقی اور دائمی عید ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ سال ہماری لقاء کی علامت بن جائے، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ لقاء بنی نوع انسان کی حفاظت کے سامان کرے، اور ان کو سلام کے تحفے بھیجے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجے ہیں۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اب میں اس سے پہلے کہ اس خطاب کو ختم کروں، تمام دنیا کی جماعتوں کو عید مبارک کا تحفہ پیش کرتا ہوں، جو یہاں ہیں ان کو بھی، جو دور ہیں ان کو بھی، جو دکھوں میں مبتلا ہیں ان کو بھی، جو خدا کی طرف سے سکھ آرام یافتہ ہیں ان کو بھی۔ اللہ تعالیٰ سب کے دکھ دور فرمائے، سب کو حقیقی امن نصیب کرائے، مظلوموں کو ظالموں کے ظلم سے نجات بخشے، اپنی لقاء کا پیار ایسا دلوں میں بھر دے کہ یہ ان کا جنون بن جائے، خدا کی لقاء ان کا عشق ہو جائے۔ اور اس صورت میں ہمارے بچے اور بچے بھی اور بڑے بھی، جوان اور بوڑھے سبھی اللہ تعالیٰ کی سمت ایک ایسی راہ اختیار کریں جس کو قرآن کریم فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف جاؤ مگر دوڑتے ہوئے جانا۔
کیونکہ یہ ایسا محبوب ہے کہ سست روی کے ساتھ اسراف چلنا ریب نہیں دیتا. اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف جو بڑھتے ہیں ان کی رفتاریں بڑھتی چلی جاتی ہیں. جب حسن کا مقام قریب آتا ہے تو اور بھی زیادہ تیزی پیدا ہو جاتی ہے رفتار میں. یہ تو جانوروں میں بھی ایسی بات ملاحظہ ہوتی ہے. جب گھوڑے اپنے استبل کی طرف جاتے ہیں اور بھوکے ہوں تو کتنا ہی لمبا سفر کیا ہو، جب اصل استبل کے قریب پہنچتے ہیں ان کی رفتاروں میں غیر معمولی تیزی پیدا ہو جاتی ہے. یوں ان کو اپنی غذا اور اپنی راحت کے سامان ملتے ہیں. اللہ تو دنیا کی نعمتوں سے بہت ہی زیادہ حیرت انگیز لذتیں اپنے بندوں کے لیے رکھتا ہے. ان کی روح کی تسکین کے سامان اپنی ذات میں رکھتا ہے. جوں جوں آپ قریب جائیں اس کی کشش اور قوت کے ساتھ آپ کو کھینچنے لگتی ہے. یہ لمحہ بڑھنے والی طاقت ہے. تو اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو. جس حد تک طاقت ہے دوڑتے ہوئے اس کی طرف بڑھو. تو خدا کرے ہمیں یہ دوڑنے والا سال نصیب ہو جائے اور کثرت کے ساتھ یہ سال یہ نظارے دیکھے. بس آپ سب کو میں ان آخری چند کلمات کے ساتھ السلام علیکم اور عید مبارک کا تحفہ دیتا ہوں. ایک ذکر جو جرمنی کی جماعت کی طرف سے مجھے توجہ دلائی گئی تھی کہ میں کروں، امیر صاحب نے مجھے متوجہ کیا ہے کہ اس عید کے اوپر اگر آپ ہماری تبلیغ کا ذکر کر دیں اور ساری جماعت کو ہمارے لیے دعا کے لیے متوجہ کر دیں تو ایک بڑا احسان ہوگا. اور لقاء کا مضمون جو عبادت سے شروع ہوتا ہے وہ لازماً ابلاغ پر ختم ہوتا ہے. اس لیے ان کا میں ممنون ہوں کہ میرے اس خطبے کے مضمون کو انہوں نے مکمل کرنے کا ایک موقع مہیا کر دیا. عبادت کے بعد اپنی ذات میں انسان نہیں ٹھہرا کرتا. ہر خدا کا عابد بندہ دوسروں کو اس خدا کی طرف بلانے لگتا ہے جس نے اس کو ایک بقا عطا فرمائی ہے، ایک آب بقا پلا دیا ہے اپنے وصف کا. بس یہ وہ مضمون ہے جس میں جرمنی کا ذکر دو پہلوؤں سے کرنا ہے. اول یہ کہ مسلسل سال ہا سال سے یورپ ہی کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی باقی جماعتوں کے لیے بھی جرمنی کی جماعت تبلیغ میں ایک اعلیٰ نمونہ بن چکی ہے. بکثرت اس میں داعی اللہ پیدا ہوئے ہیں اور ایسے جو کم علم ہونے کے باوجود، زیادہ شعور نہ رکھنے کے باوجود پھر بھی تبلیغ کے میدانوں میں اللہ کے ذکر کے ساتھ اس پر توکل کرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کو پھل بھی ایسے عطا کرتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. بڑے بڑے علماء بھی ان سے متاثر ہو جاتے ہیں. جن کی زبانیں وہ نہیں جانتے ان کو اشاروں میں تبلیغیں کرتے ہیں اور ان کے اشارے ہی ان کی سمجھ میں آنے لگتے ہیں. ان کو اس دفعہ ٹارگٹ بہت بڑا ملا ہے. جرمنی کی جماعت نے جو اپنے تبلیغ کے جوہر دکھائے اس کے نتیجے میں لازماً پھر ان سے توقعات بھی بڑھنی شروع ہوئیں. گزشتہ سال 30,000 سال کی بیتوں کا ان کو ٹارگٹ ملا تھا اور اس دفعہ دوگنے سے بھی زیادہ کر دیا گیا اور ان سے کہا کہ ہم آپ سے اب 70,000 کی توقع رکھتے ہیں. تو شروع میں تو تھوڑا سا کانپے تھے وہ اور خط مجھے ایسے ہی آئے تھے کہ ڈر گئے ہیں. میں نے کہا پہلے کون سا آپ نے اپنی کوششوں سے کیا تھا، آگے بڑھیں، اللہ سے توقع رکھیں اور محنت کریں، آگے اس کی مرضی. کوئی ایسا حساب تو نہیں کہ زبردستی گردن پہ ہاتھ ڈال کے وصول کیا جائے گا. ہاں اگر آپ اخلاص سے یہ کام کریں گے اور زیادہ لوگوں کو شامل کر دیں گے تو اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ مل سکتے ہیں. بالکل کوئی فکر کی بات نہیں. دعا کریں، اخلاص سے آگے بڑھیں، اتنا ہی کام ہے آپ کا. اور چونکہ پہلے آپ کا اخلاص قبول ہو چکا ہے اس لیے میں توقع رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی خدا کی درگاہ میں یہ اخلاص مقبول ہوگا. چنانچہ ان کی رپورٹ کے مطابق اب تک 70,000 انہوں نے ٹارگٹ جو جس حساب سے میں نے ان کو کہا تھا اس کو اس طرح انہوں نے بنایا ہے کہ 70,000 نہیں بلکہ 70,600 ٹارگٹ بنایا ہوا ہے. ان کو میں نے فارمولہ دیا تھا کہ اس فارمولے پہ کام کریں. اس کا جواب 70,000 پورا نہیں اترا، 70,600 آ گیا ہے. تو انہوں نے 600 کی پخ بھی ساتھ لگائی ہوئی ہے.
مگر اب تک ان کو 10,000 بیتوں کی توفیق مل چکی ہے خدا کے فضل سے۔ اب اس عرصے میں جس میں گزشتہ جلسہ سالانہ کے بعد بہت سی اور بھی توجہات ہمارا وقت مانگ رہی تھیں، جماعتوں کو میں نے کہا تھا کہ شروع کے 3 مہینے تو آپ تربیت پر زور دیں اور تربیتی جلسے کریں، یہ انتظام کریں کہ سب نئے آنے والے نظام جماعت کا حصہ بن جائیں، ان میں خدام الانبیاء قائم ہو، انصار اللہ قائم ہو، لجنہ قائم ہو اور وہ پختہ ہو جائیں، ان کے اندر ہی نائب عہدیدار بننے شروع ہو جائیں۔ تو 3 ماہ سے بلکہ کچھ زیادہ عرصہ ان کا انہی کاموں پر صرف ہوا ہے۔ بس باقی عرصے کے اندر خدا تعالیٰ کے فضل سے جو 3 ماہ سے کچھ زائد بنتا ہے، ان کو خدا تعالیٰ نے 10,000 انعامات آسمان سے عطا فرمائے ہیں۔ تو دعا میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو برکت دے، ان کو تھکنے نہ دے اور ہمیشہ وہ اس راہ میں آگے سے آگے قدم بڑھاتے رہیں۔ لیکن باقی جماعتوں کو بھی میں اس کے ساتھ ہی نصیحت کرتا ہوں کہ یہ عید بھی ضرور منائیں، کیونکہ دشمن یہ دعوے کر بیٹھا ہے کہ جماعت کی تعداد کم ہوگی۔ وہ تو بڑھنی ہے اور ہمیشہ بڑھتی ہے، مگر اس سال کو خاص طور پر ان دعاؤں کے ساتھ معمور کر دیں، اس سال کو اپنی دعاؤں سے یہ رونق بخشیں کہ ہر پہلے سال سے بڑھ کر خدا تعالیٰ تبلیغ کے پھل ہمیں عطا فرمائے اور اس کثرت سے پھل نازل ہوں کہ دشمن کے دل بیٹھنے لگیں، ان کے پتے پانی ہو جائیں دیکھ کر یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ وہ عظیم نشان ہے جو جب سورج کی طرح روشن ہو کر چمکے گا تو میں امید رکھتا ہوں کہ بہت سے مظلوم لا علم لوگ جو ان ظالموں کے پیچھے لگ کر اپنی زندگیاں برباد کر رہے تھے، وہ بڑی تیزی کے ساتھ احمدیت کی طرف متوجہ ہوں گے اور انشاءاللہ احمدیت کی تبلیغ کا سلسلہ پہلے سے ہمیشہ زیادہ تر تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتا رہے گا۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ آئیے اب آخری دعا میں شامل ہو جائیں۔
आमीन। अब हस्ब साबिक़ मैं अभी चंद मिनट के लिए ख़वातीन को अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक कहने के लिए जाऊंगा। इस अरसे में जो दोस्त यहाँ ठहरना चाहें मुसाफिर के लिए वो इसी तरह सफ़ों में रहें, और जैसा कि पुराना दस्तूर था जिस सफ़ से मैं मुसाफा शुरू करूं वही खड़ी हो और बाकी बैठी रहें। जब मुसाफा ख़त्म हो जाए तो फिर वो जा सकते हैं और दूसरी सफ़ फिर खड़ी हो जाएगी। इससे हंगामा नहीं होगा ज़्यादा, पिछले देख सकेंगे कि क्या हो रहा है, और बड़ी सहूलत और इत्मीनान से इंशाअल्लाह ये मुसाफिरों का काम का जो फ़र्ज़ और एक लुत्फ़ है वो मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि ज़्यादा जोश इखलास पे गले से लगने की कोशिश न करें। उसकी वजह यह है कि दिल मेरा भी चाहता है सबको गले लगाने का, जब तौफीक को लगाता भी हूँ, लेकिन इतने बड़ी मजलिस में मुमकिन नहीं है। और बाज़ों को लगाया जाए और बाज़ों को ना लगाया जाए, ये बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए एक दफ़ा सिलसिला शुरू हो जाए तो फिर वो चल पड़ता है। हाँ, बाज़ औक़ात बाज़ मजबूरों, बाज़ बीमारों, बाज़ ऐसे नौबवाइन जिनकी ख़ुसूसियत से दिलदारी मकसूद हो, उनको मैं खुद गले लग जाता हूँ, लेकिन वो एक इस्तिस्नाई सूरत है। उसका फ़ैसला मुझ पर छोड़ें, मगर उसको अपने लिए नज़ीर न बना लेना। मुसाफा ही बहुत काफ़ी है इस वक्त। अल्लाह ताला मुबारक करे और हमको इस तरह बार बार खुशियों के माहौल में मिलने की तौफीक मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अभी हाज़िर होता हूँ कुछ देर तक। नमाज का क्या फ़ैसला है? 1 बजे? ठीक है, क्योंकि यहाँ कई जगह बारबेक्यू भी होंगे और कई लोग खाना पका के भी लाए हुए हैं साथ मजलिसें लगाने के लिए। एक बात मैं जो कहनी चाहता था पिछले जुमे में मैं भूल गया, उसको अब मैं इस मौके पर कहता हूँ कि ज़रा देर हो गई है। यहाँ हमारी जो अहमदी नौजवान लड़कियाँ हैं ख़ुसूसियत से, और बाज़ दूसरी भी, बाज़ उनमें पर्दे की एहतियात नहीं करती। और मैंने एक खुतबे में समझाया था कि अगर किसी वजह से आप मुंह उस तरह नहीं ढांप सकती जैसा कि तवक्को की जाती है, तो फिर लिपस्टिक पाउडर लगाकर या बाल ख़ास तरह से काट कर और जुल्फ़े बाहर निकाल कर फिरने की आपको इजाज़त नहीं है। इस माहौल के तक़द्दुस के ख़िलाफ़ है। और जो नए आने वाले अहमदी हैं उनके लिए ठोकर का सामान भी होता है। चुनांचे बहुत से अरब ममालिक से मुखलिसीन ने मुझे तवज्जो दिलाई जलसा सालाना पर कि अब बेहद मुतासर हुए हैं, बड़े ही इखलास, बहुत ही प्यार था, मगर बाज़ नौजवान लड़कियां लिपस्टिकें लगाई हुई, गाज़ा से अपने चेहरे को सजाया हुआ और बाल भी इस रंग में बखेरे हुए जैसे नहा के कोई लड़की निकलती है, और आगे पीछे लटकते हुए वो इस तरह फिर रही थी कि हमें यकीन नहीं आता था कि इस जलसे के मुक़द्दस माहौल में इनकी भी कोई गुंजाइश है, इनका कोई मकाम है। तो बच्चियां इस उम्र में दाखिल हों जब मुआशरा इस किस्म का हो तो उनके लिए इब्तला आ जाया करते हैं, मगर दूसरों को तो इब्तला में मुब्तला न करें। और ये जो हमारे मिलजुल कर बैठने की बेतकल्लुफ़ मजालिस हैं, इनमें हम पर्दे की वैसी तवक्को नहीं रख सकते, ना नाफिज कर सकते हैं कि हर जो ख़ानदान बैठा हुआ है कहीं आगे जलाकर वो इनकी कनातें खड़ी कर ले। तो 2 नसीहतें हैं, एक तो मर्द बेवजह उनकी तरफ देखा ना करें, वो गफलत की नज़र से देख कर गुजर जाया करें, और दूसरे ऐसे बच्चियां अपने आप को ढांप के रहें, ढांप कर रखें, और पब्लिक के सामने इस तरह अपने हुस्न की खुदनुमाई के साथ नुमाइश करते हुए ना फिरें। अगर वो पहुंच सकती हैं लिपस्टिक में पहुंच लें, अपने आप को संभाल सकती हैं तो संभाल लें, अगर नहीं
تو پھر بہتر ہے کہ گھروں میں جا کر عید کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.